بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اصل میں یہ جو مجالس ہیں ان کا مقصد ایک ہے کہ ہم لوگ لوگوں کو جب اسلام، ایمان، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی طرف بلاتے ہیں تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے قریب کے لوگ اس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کام کرنے والے، اٹھنے بیٹھنے والے، ہمارے ساتھ آ، مستقل وقت گزارنے والے، وہ اس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم کم از کم ایک سیشن ہمارا ایسا ہو کہ جو بھی ہمارے ساتھ جس حد تک بھی جڑے ہوئے لوگ ہیں، کچھ تو یہاں پر ایسے لوگ ہیں جو لازمی اور ان کی ذمہ داریاں ہیں اور ان پر کچھ چیزیں واجب ہیں کرنا۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو والنٹیئرس ہیں، جن کے اوپر کوئی ایسی ذمہ داری نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ انہوں نے خود سے اپنے آپ کو پیش کیا کام کے لیے اور وہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو ہم جب یہ لوگ انشاءاللہ اس مرکز کو اپنا وقت دیں گے، اپنی صلاحیتیں کچھ ایسا دیں گے، تو یہ زیادہ حق بنتا ہے ان بھائیوں کا کہ مرکز کی طرف سے، ہمارے اسلامک سینٹر کی طرف سے ان کو وہ چیز ملے جو سب سے قیمتی ہے، اور وہ ہے علم۔ اور خاص طور پر وہ علم جو کہ اسینشل ہے، وہ علم جو کہ بنیادی ہے، اور وہ علم کے جس کو جاننا اور جس کے بارے میں علم رکھنا سب کے لیے ضروری اور فرض ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایمان، اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم، یا دوسرے لفظوں میں ارکان ایمان اور ارکان اسلام۔ تو اس پر ہم انشاءاللہ کچھ کر رہے تھے کہ ہم کوئی مجلس ایسی رکھیں ہفتے میں ایک، کہ جس میں سب لوگ شریک ہوں، یہاں تک کہ جو ہمارے ساتھ یہاں پہ کام کرنے والے ہیں، باورچی ہیں، دوسرے صفائیوں والے ہیں، کسی بھی طرح کا جس کا بھی کام ہے، ان کے لیے یہ مجلس ضروری ہو۔ اور اس میں جو پڑھا جائے وہ بعد میں سنا بھی جائے، جو پڑھا جائے سنا اس سینس میں کہ وہ صرف اور صرف سننے کی حد تک نہ ہو بلکہ اس کو یاد بھی کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے؟ یہ بڑی ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ کچھ لوگ اکٹھے ہو کر وہ اللہ کے لیے کام کر رہے ہوں لیکن اللہ کے بارے میں ہی نہ جانتے ہوں۔ تو ہمارا عام طور پر مسلمانوں کا حال موجودہ دور میں ایسا ہی ہے کہ بہت سارے لوگ، بہت ساری جماعتیں اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہی علم ان کو نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کا اعتقاد، ان کا ایمان، ان کا یقین اسی طرح سے کمزور ہے جتنا ان کا علم کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ چاہا کہ ہم سب سے پہلے جس چیز کا علم حاصل کریں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے سب سے پہلی وحی میں اس امت کے لیے سب سے پہلے پیغام میں، سب سے پہلے پیغام کی سب سے پہلی آیت اور سب سے پہلے اس آیت کے لفظ میں اللہ تعالیٰ نے کہا اقرا، پڑھنا شروع کریں۔ اب پڑھنا کیا ہے؟ اقرا بسم ربک، آپ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیں۔ اب رب کون ہے؟ الذی خلق، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی میں ہی جو پڑھنے کا حکم دیا تو اس میں بتا دیا کہ پڑھنا کیا ہے، کس چیز کے بارے میں پڑھنا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، رب کے نام کے ساتھ پڑھنا ہے جس نے پیدا کیا۔ اب اصل میں پڑھنا کیا ہے؟ یہی پڑھنا ہے جو ہمیں پڑھایا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو جب کہا گیا، جبریل علیہ السلام نے اگر کہا کہ اقرا پڑھیے، تو ان کا جواب کیا تھا؟ ما انا بقارئ، میں تو پڑھ نہیں سکتا ہوں۔ تو اصل میں جبریل علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ میں یہ جو اقرا کہہ رہا ہوں نا، آپ بھی کہیے۔ جیسے وہ ایک وہ لطیفہ مشہور ہے نا، کل سے بچے کو پڑھا رہے تھے کہ پڑھو خواہ، وہ صحیح نہیں پڑھ رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ قاری صاحب نے اسے ڈانٹنے کے لیے کہا الو پڑھو خواہ، تو اس نے جواب میں کہا الو پڑھو خواہ، تو اس نے جواب میں بھی وہی کہا۔ تو کبھی کبھی کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں کہا جا رہا ہے ہم نے وہ کہنا ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کہا وہی آپ نے بھی کہنا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہا اس کو آپ نے سمجھنا ہے پھر اپنے الفاظ میں بھی کہہ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہم سے یہ چاہا کہ ہم یہ پڑھیں۔ پڑھنا شروع کہاں سے کریں؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم جب جانیں گے تو پھر ہر چیز جان جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، ایمان کے بارے میں معلومات ہوں گی، علم ہوگا، تو پھر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی معلومات اور علم ہوگا، پھر فرشتوں کے بارے میں بھی علم آ جائے گا، پھر کتابوں پر بھی علم، ان کے بارے میں بھی علم آ جائے گا، پھر انسان کی آخرت کے بارے میں بھی اس کے پاس علم آ جائے گا، اور اس انسان کو اپنی تقدیر کے بارے میں بھی پتہ چل جائے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان، یہ واجب من اوجب الواجبات ہے، یہ سب سے بڑا فریضہ، سب سے بڑا واجب، ہر چیز اس ایک چیز سے جڑی ہوئی، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے جان سے بھی بڑھ کر، اور یہ کوئی ہمارا کمال نہیں ہے، یہ ہمارے لیے کمپلسری اور obligation ہے ایک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت، یہ کوئی ہمارا کمال نہیں ہے، یہ ضروری چیز ہے، obligation ہے یہ۔ کمال بندے کا وہ ہوتا ہے جو فرض کے بعد ہو، مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، وہ ایک کام کرتا ہے، اس کام کا وہ عوض لیتا ہے، سیلری لیتا ہے، تو وہ جو کام کرے گا اس کو کوئی کمال نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ تو اس کا معاوضہ لے رہا ہے، لیکن وہ جتنا کام ہے اس سے اگر زیادہ کرے گا، جتنا کام اس پر لازم نہیں ہے زیادہ کرے گا، تو یہ اس انسان کا کمال ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جان سے بھی بڑھ کر محبت کا ہونا، یہ کمال نہیں ہے ہمارا، ہماری بنیادی اور ہماری پرائمری اور ہماری جو فرض اور اس کے اعتبار سے جو شرط ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ ہو۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، اتنی محبت، ہر چیز سے بڑھ کر محبت، جان سے بھی بڑھ کر محبت، یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے محبت ہے۔ اصل بنیاد کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی بھی اصل بنیاد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ہی تو ہمیں بتایا، فرمایا، سمجھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرنی ہے آپ نے، تو یہ تو اصل اللہ تعالیٰ کی محبت کا حصہ ہے۔ اسی لیے جو بندہ اس طرح سے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑے گا، تو وہ ہر چیز میں بڑا خالص، بڑا پاک اور بڑا محفوظ ہو جائے گا۔ جیسے جیسے چیزیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں جڑیں گی، ہٹ جائیں گی، یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق ویسا نہیں رہے گا جیسا ہمیں سکھایا اور بتایا گیا، تو پھر چیزوں میں وہ ڈسٹورشن آنا شروع ہو جاتی ہے، ڈی ٹریک ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور تب جا کر وہ مرحلہ آتا ہے جس میں بندہ سیدھی راہ سے کچھ ہٹ جاتا ہے اور اس کے علم میں بھی نہیں ہوتا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کس اہتمام سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتایا، اور اس سورہ میں بتایا جس سورہ کا نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ہے، سورہ محمد، اس کی آیت نمبر 19 ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے پیغمبر آپ علم حاصل کیجئے، آپ علم حاصل کیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی تعارف قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اس کا انتہائی پرپس، اس کا صرف نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے، اور اس کا بنیادی ایک مقصد اگر ہم لینا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اکیلا، یکتا عبادت کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ساری صفات، تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی جو قسم اسماء و صفات، توحید کی جو قسم ربوبیت، یہ ساری چیزیں، یہ سارے دلائل، یہ ساری مختلف طرح سے اللہ تعالیٰ کا خود جو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا، یہ اس بات کے لیے ہے کہ ہم لوگ اس چیز پر قائم ہو جائیں مضبوطی کے ساتھ کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ہم لا الہ الا اللہ تو سب پڑھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو لا الہ الا اللہ سکھایا، وہ اتنے دلائل، اتنی صورتیں واضح کرنے کے بعد، اتنے مختلف پہلوؤں کو نمایاں کرنے کے بعد ہمیں سکھایا لا الہ الا اللہ۔ اب ایک بندہ ہے وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، اس کے پیچھے علم نہیں ہے، اور ایک وہ بندہ جو لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے علم کی بنیاد ہے۔ اب ان دونوں
کہ زبان سے تو لا الہ الا اللہ ہی نکلے گا، لیکن زمین آسمان کا فرق ہوگا. جیسے اقبال وہ کہتا ہے نا کہ پرواز ہے دونوں کی اسی جہاں میں، شاہی کا جہاں. پہلے مصرع مجھے ٹھیک سے نہیں یاد. دوسرا یہ ہے کہ کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور. کہتے ہیں پرواز اسی آسمان میں دونوں کی، شاہین کی بھی اور کوے کی بھی. پرواز تو اسی آسمان میں کرتے ہیں، لیکن شہباز کی پرواز، اس کا کیا عالم ہے. اور کرگس کی پرواز، کوے کی پرواز، کوے نے پرواز کیا کرنی ہے؟ درختوں سے تھوڑا سا اوپر ہو گیا، نہ اس کی وہ صلاحیتیں جو اس کے پاس ہیں. تو بالکل اسی طرح سے اگرچہ دونوں زبان سے تو لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، لیکن پیچھے کس کے علم کی کتنی پاور اور کتنی قوت ہے. علم جتنی اس کی پاور اور قوت ہوگی، اتنا ہی دل میں لا الہ الا اللہ کا مقام واضح ہوگا، اتنا ہی دل ایمان سے بھرا ہوا ہوگا. پاور بینک جیسے ہوتا ہے نا، ایک پاور بینک ہے، اس کی کیپیسٹی ہے ایک موبائل کو وہ مشکل چارج کرتا ہے. ایک پاور بینک کے کتنے موبائل چارج کر لیتا ہے. بالکل اسی طرح سے وہ دل جس میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنا علم ہے، اتنا ہی زیادہ وہ ایمان سے بھرا ہوا ہوگا. پھر یہ دل جب ایمان سے بھرا ہوا ہوگا نا، تو پھر اس کا اثر ہماری عبادات اور ان سب چیزوں پر ظاہر ہوگا. بس آج کی ہماری گفتگو اتنی ہی ہے. اس میں آپ لوگوں کے یاد کرنے کی جو چیز ہے، جو آپ لوگوں کو ذہن میں رکھنی چاہیے لازمی طور پر، وہ چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے سوال یہ ہے، اور اس کا جواب ابھی ہم نے یہ دیا کہ ہمیں سب سے پہلے، بلکہ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے اوپر سب سے بڑا فریضہ کون سا عائد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ علم حاصل کرنا. شارٹ جواب، مختصر سوال مختصر جواب. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر سب سے بڑا فریضہ جو عائد ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ علم حاصل کرنا. دوسرا سوال، علم میں سب سے بڑا اور اہم علم کا کون سا حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم سیکھیں پہلے؟ وہ کیا ہے؟ جواب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں علم حاصل کرنا. تیسرا سوال، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہم جتنا بھی علم حاصل کریں گے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ کیوں ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم حاصل کرنا ہمارے اوپر کیوں فرض ہے اور سب سے بڑا فریضہ کیوں ہے؟ تاکہ ہم لا الہ الا اللہ میں پختہ ہو جائیں، اور ہمیں پتہ ہو کہ لا الہ الا اللہ کا لا الہ الا اللہ کیوں ہے. کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے ماں سوائے اللہ تعالیٰ کے. اس کا پورا اس کو پوری طرح سے دل و جان سے سمجھ لینا یہ ضروری ہے. تو یہ تین سوال ہو گئے، تین جواب ہو گئے. تو تین سوالات اور تین جوابات، اس کی شرح یہ تھی جو ہم نے بتائی. ٹھیک ہے. اب آگے انشاءاللہ اسی طرح سے یہ جو مجالس ہوں گی نا، یہ صرف سننے کے لیے نہیں ہوں گی. اس میں ہم جو بھی سیکھیں گے اس کو ہم نوٹ بھی کر لیں گے. تو اب تو ریکارڈنگ نہیں ہو رہی شاید، وہ اوپر وہ چل رہا ہے. ہاں، تو اس کو آئندہ سام بھائی پوری طرح سے پورے اہتمام کے ساتھ کریں. ایک تو سب لوگ موجود ہوں، ٹھیک ہے. تو دوسرے نمبر پہ یہ کہ اس کی پراپر ریکارڈنگ بھی ہوتا ہے کہ جو نہیں ہے وہ سن سکیں. پھر ہم انشاءاللہ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں شروع کر لیں گے، جو یا تو اپنے پمفلٹس یا اپنی چیزیں خود بنا لیں گے. کریکولم ہم اس کا آسان ہوگا، مختصر ہوگا، لیکن انشاءاللہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بندے کے ہمیں محسوس ہوگا کہ دل میں علم اتر رہا ہے، اور دل روشن ہو رہا ہے، منور ہو رہا ہے. تو یہ ضروری ہے. بس آپ لوگوں نے یہ سوال، اس کے جواب، اور ساتھ ساتھ یہ کہ اس کے بارے میں جو ہم نے یہ دلائل دی تھی، ریکارڈنگ آپ کو مل جائے گی، تو وہ آپ لوگوں نے دیکھ لینی. خاص طور پہ جو والنٹیئرز ہیں اور جو پراپر یہاں پہ نہیں پڑھ رہے، جیسے عبداللہ ہے، جیسے رمضان بھائی ہیں، عبداللہ افنان ہیں، مغیرہ ہیں، سب. اور کل کی جو کلاس ہے، کل جو ہماری شفاء القلوب کی ہے، یہ ان کو پچھلے دفعہ بھی میں نے سنا تھا کچھ کمزوری تھی. تو یہاں کے جو لوگ ہیں وہ تو لازمی اس میں شرکت کریں. یہاں تک کہ سماما بھائی، رمضان بھائی کو بھی کچھ نہ کچھ آپ بھائی پڑھاتے رہا کریں کچھ نہ کچھ. ٹھیک ہے. اور کلاسز میں اگر آ جائیں تو زیادہ بہتر ہے. مثال کے طور پہ ہم جتنا پڑھتے ہیں تھوڑا سا ہفتہ اور اتوار میں، تو بڑے آرام سے پورے ہفتے میں یاد کر لیں گے، تاکہ ان کا فائدہ ہو جائے. کام تو بیچارے کرتے رہتے ہیں وہ، خیر وہ الحمدللہ کرنا ان پہ ضروری بھی ہے، ان کے لیے ان کی ڈیوٹی ہے. لیکن وہ اگر ہمارے پاس کچھ عرصہ رہیں اور یہاں سے کچھ بھی نہ سیکھیں ایسا علم،
تو ہمارے مرخہ بڑا نقصان ہے ہمارے لیے، ہمارے مرکز کے لیے، اس کی اس کی بنیادوں کے لیے، اس کے وجود کے لیے یہ بڑی ہی عجیب بات ہوگی کہ بندہ ہمارے پاس آئے، کچھ عرصہ رہے اور وہ کچھ سیکھ نہ سکے۔ کم از کم یہ چیز طے کر لیجئے، جو بھی بھائی یہاں پر موجود ہوں، جو ذمہ دار یہاں پر موجود ہیں، ہمارے پاس جو بھی لوگ آئیں نا، وہ مہمان ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ ہمارے پاس کوئی 3 دن یا 3 دن سے زیادہ رہتے ہیں نا، تو ہمیں کم از کم ان کو نماز کا معنی مفہوم یاد کروا کے بھیجنا چاہیے۔ کوئی ایسی صورت ہو، یا تو شیخ تنزیل کوئی پمفلٹ اس کا بن جائے، یا کوئی ایسی چیز کہ ان کو کوئی ریکارڈنگ ایسی ہو کہ کم از کم وہ نماز کا ترجمہ ان کو یاد ہو۔ وہ یہاں پہ ویسے ہی آئیں، گھومنے پھرنے آئیں مثال کے طور پہ، 3 دن ہمارے پاس رہے ہیں، اس کے بعد جائیں تو واللہ وہ زندگی بھر نہ صرف یہ کہ دعائیں دیں گے، بلکہ اس کے بعد جو ان کی نمازوں کی اصلاح ہوگی اور نمازوں میں وہ جو ایک چیز پیدا ہوگی نا، تو وہ الحمدللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگی۔ تو ہم بس اس چیز سے بہت ڈرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ لوگوں میں علم پھیلانے والے ہوں، خود محروم ہوں۔ ہمارے بھائی، ہمارے ساتھ کام کرنے والے والنٹیئرس، اس کا ہمیں بہت زیادہ خوف ہے۔ تو اس کی وجہ سے ہم پوری طرح سے یہ اہتمام کرنا چاہتے ہیں کہ ہم سیکھتے رہیں، سیکھتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنے بھی ہمارے والنٹیئرس جو آن لائن دیکھ رہے ہیں، آپ لوگوں نے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے، آپ لوگوں نے، اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو چوز کیے ہیں، میلز ہیں، بردرز ہیں، سسٹرز ہیں، سب نے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ آن سائٹ آئیں۔ یہ ایک جو بردرہڈ ہے، سسٹرہڈ ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے ریموٹلی کام لے رہے ہیں اور فزیکلی کام لے رہے ہیں، یہ لازمی آپ نے اپنے اوپر اس کو جو آ سکتا ہے نا، آئی تھنک اس کو لیزی نہیں ہونا، لازمی آئیں، جس طرح باقی سارے بردرز جو یہاں پہ بھی جنہوں نے شو اپ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ یہ جو ایک سیشن ہے، یہ اسپیسیفکلی شیخ نے اس پہ بہت ایمفسائز کیا کہ ہمارے جتنے بھی جو ممبرز ہیں، شفا کے جو امپلائیز ہیں، جو والنٹیئرز ہیں، یہ اسپیسیفکلی ان کی اب اس کے لیے ہے، تاکہ وہ دین کو لرن کریں، تو اس لیے یہ بڑا یہ امپورٹنٹ ہے۔ تو اس وجہ سے جو آپ میں سے آ سکتا ہے شفا، فرائیڈے کو، یہ ہر فرائیڈے کو عشاء کی نماز کے بعد مشکل سے 15-20 منٹ، 30 منٹس کا یہ سیشن ہے، بٹ آپ کو ایک کانفیڈنس رہے گا کہ آپ کو ایک مینٹل پیس ہوگا کہ میں اپنی دین کو لرن کرنے میں انویسٹمنٹ کر رہا ہوں، اور اس میں آگے انشاءاللہ یہ کنٹینیوس بہت کچھ انشاءاللہ ہم لوگ لرن کرتے رہیں گے۔ جو اس میں پارٹیسپیٹ کرے گا والنٹیئرز، اس نے اس میں لازمی پارٹیسپیٹ کرنا ہے انشاءاللہ۔ اب نیکسٹ فرائیڈے کو انشاءاللہ یہ سیشن ہوگا، اور میک شور کریں کہ جو ابھی نہیں آ سکے وہ لازمی آئیں، اور اس کی جو ریکارڈنگ ہے وہ آپ کے پاس والنٹیئرس کے انشاءاللہ گروپ میں بھی آ جائے گی، اور انشاءاللہ آگے آگے بہت ساری چیزوں کے اندر ڈائیو ان کریں گے۔ ایک تو ہم لوگ دین کا جو اسپیکٹ ہے اس کو لرن کریں گے، دوسری سائڈ پہ ہم نے ہیومن ڈیولپمنٹ بھی لرن کرنی ہے، اور اس کے انشاءاللہ سیپریٹ سیشنز ہوں گے، ہر فیلڈ کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ بھی آئیں گے۔ فار ایگزامپل ہم نے اپنے آپ کو کس طرح کیری کرنا ہے، کس طرح ہمیں بات کرنی چاہیے، کس طرح پبلک اسپیکنگ، تاکہ سارے والنٹیئر صرف اپنی اپنی فیلڈ میں سرو نہ کر رہے ہوں، بلکہ ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہو۔ تو یہ شفا اسلامک سینٹر چاہتا ہے کہ جتنے والنٹیئرس ہیں، جتنے امپلائیز ہیں، سارے کے سارے ان کی پرسنل ڈیولپمنٹ بھی ہو۔ یہ نہیں کہ ایک بندہ آیا وہ 10 سال پہلے بھی اس کی پرسنالٹی ویسی کی ویسی تھی، اور شفا میں سرو کرنے کے بعد بھی وہ ویسے کا ویسے ہی، تو پھر شفا چاہتا ہے کہ سارے ایلیویٹ ہوں انشاءاللہ۔ تو آپ سب نے کوشش کرنا ہے کہ آن سائٹ لازمی آئیں، اور جو نہیں آ سکتا، جو کہ ریموٹ ہے، اگر آپ ود ان پنڈی اسلام آباد ہیں تو آپ کو ویک میں 1 ڈے، اف یو وانٹ ٹو جینورلی والنٹیئر فار دس، تو آپ کو شفا کا انشاءاللہ آن سائٹ پارٹ بننا چاہیے۔ باقی جو نہیں اویلیبل، لیٹ سے جو انٹرنیشنلی جو گلوبلی والنٹیئر کر رہے ہیں، ریموٹلی والنٹیئر کر رہے ہیں، سسٹرز ہیں جو کہ نہیں آ سکتی کسی وجہ سے، ان کو کوئی لے کے آنے والا نہیں ہے، وہ آن لائن ہمارے سے کنیکٹ ہوں، لیکن وہ بھی میک شور کریں کہ وہ اس کو سمجھیں کہ ہم اس فیملی کا پارٹ ہیں، ہم نے لرن کرنے، اور ہم لازمی یہ جو 30 منٹس کا سیشن ہے یہ انشاءاللہ لیں گے اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، اور جو جس نے جو بھی پارٹیسپیٹ کر رہا ہے، جس نے اپنی اپنی فیلڈ کے اندر جو میڈیا کے اندر انرول ہو چکے ہیں، ڈفرینٹ فیلڈ میں جو انرول ہو چکے ہیں، آج آپ یہ سارا سیشن عتیق بھائی نے آپ کے ساتھ کرنا تھا، عتیق بھائی فار سم ریزن وہ نہیں آ سکے، اس وجہ سے سارے جو بردرز ہیں، یہ عتیق بھائی انشاءاللہ آپ لوگوں کو آگے ایکسپلین کریں گے انشاءاللہ۔ تو آن بورڈنگ آپ لوگوں کی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے اور زیادہ خیر کا کام لے انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ اور اب انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے کو اس سیشن کے لیے آپ لوگوں نے لازمی شو اپ کرنا ہے۔